کیونکہ آپ کی مظلوم شخصیت وہ ہے کہ جو لوگ دن رات اس ایجنڈے کو لیے ہوئے کھڑے ہیں، اور جو دن رات جن کی کوشش اور محنت اور تگ و دو یہ ہے کہ ہم صحابہ کا دفاع کرنے والے، ہم صحابہ کرنے والے ہیں، صد شکر ہے کہ ہم صحابہ والے ہیں، ان لوگوں کے ماتھے پہ بھی پسینے آ جاتے ہیں جب حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ کو صرف جناب عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر کوئی کانفرنس نظر نہ آئے گی، کوئی سیمینار نظر نہ آئے گا، ان کی شہادت کا ذکر نظر نہ آئے گا، انہیں کن لوگوں نے شہید کیا ذکر نظر نہ آئے گا، ان کی زندگی میں انہوں نے جو کارنامے کیے ان کا ذکر آپ کو کہیں نظر نہ آئے گا۔ اور حدیث مصطفیٰ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی نبوت والی زبان سے ان کے فضائل بیان کیے وہ نظر نہ آئیں گے۔ حدیث یہ جو فئہ باغیہ والی حدیث ہے، اس کے بارے میں مارکیٹ میں آپ کے پاس ہزاروں قسم کے ہیلے بہانے ایف بٹ چوں چڑا ملیں گی، اس کے نئے نئے جناب نئے زاویوں سے اسے دیکھا گیا، نئی نئی تعویلات بیان کی گئیں، وہ باغی گروہ یہ تھا، وہ باغی گروہ وہ تھا۔ اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے جن کے بارے میں رسول رحمت جن کے بارے میں آپ کے جانے کے بعد امت نے جنہیں شیعان علی میں شمار کیا ہے، وہ ان میں سے ایک ہے حضرت عمار ابن یاسر، جنہیں آج بھی لوگ حضرت علی کا شیعہ کہتے ہیں۔ ہر سال ایک موسم ایک ڈگر چلتی ہے، ایک سیزن آتا ہے جب سیرت صحابہ پر اور صحابہ کی عظمت پر پورے ملک میں ہزاروں سیمینار ہوتے ہیں۔ ان ہزاروں سیمینار میں کوئی ایک مولوی صاحب کوئی ایک خطیب کوئی ایک ممبر پر حضرت عمار ابن یاسر کی شہادت کو بیان کرے، میں اسے اپنا پیر مانتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید السابقون الاولون من المہاجرین الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی حیات زندگی سے جڑے ہوئے تمام اتفاقی اختلافی تمام مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے اس چینل پر سیرت صحابہ کی ایک سیریز کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جس سیریز کی ابتدا ہم حضرت عمار ابن یاسر کی سیرت سے کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے پہلے مہاجرین میں سے، انصار میں سے۔ یہاں ایمان میں سبقت بھی ہے اور اعمال میں سبقت بھی ہے۔ میں چھوٹی سی بات کر کے عقلی اور نقلی اعتبار سے آپ کی سوچ کو اس طرف مبذول کرا کے اپنی بات کو آگے چلا دوں گا کہ ایک بندہ اسلام میں تو اول ہے، لیکن بعد والے اعمال جو ہیں، جہاد ہے، ہجرت ہے، اور اس کے بعد صوم و صلاۃ ہے اور دیگر اعمال ہیں، سچائی ہے، صداقت ہے، اس میں وہ کچھ لوگوں سے پیچھے رہ جاتا ہے، تو اس کے اول ایمان کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہاں سے اولیت مراد اللہ کے ہاں وہ ہے جن کا فرسٹ نمبر ہے اعمال میں بھی اور اسلام میں بھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی اتباع کی ہے، ان کے تابع بنے ہیں اور اچھے طریقے سے نیکی کے کاموں میں ان کی اتباع کی ہے، فرما برداری کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے میں حضرت عمار ابن یاسر کی سیرت کو آپ کی خدمت میں اس لیے بھی پیش رکھنے جا رہا ہوں، آپ اسلام کے پہلے اولین کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اس بات کو بھی سامنے رکھ کے میں آپ کی سیرت کو پہلے شروع کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کی مظلوم شخصیت وہ ہے کہ جو لوگ دن رات اس ایجنڈے کو لیے ہوئے کھڑے ہیں، اور جو دن رات جن کی کوشش اور محنت اور تگ و دو یہ ہے کہ ہم صحابہ کا دفاع کرنے والے، ہم صحابہ کرنے والے ہیں، صد شکر ہے کہ ہم صحابہ والے ہیں، ان لوگوں کے ماتھے پہ بھی پسینے آ جاتے ہیں جب حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی سیرت سے جڑے ہوئے بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات دینے کے لیے اس وقت کی ناسبیت جو کہ صحابہ کرنے والی، ان کے ماتھے پہ پسینے آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن
اور پھر اس لیے بھی میں آپ کی سیرت کو سب سے پہلے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت کی مکے کی جو اس وقت کی سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، اس میں سب سے کمزور طبقہ جو ہے، جو غلاموں کا طبقہ ہے، اس میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ غلام ہیں، آپ کا باپ غلام ہے، آپ کی والدہ غلام ہے، اور اس وقت کے قریشی خاندان کے بڑے بڑے گھروں میں محنت اور مزدوری کرنے والا خاندان ہے۔ لیکن میں صدقے اور قربان جاؤں آپ کے ایمان پر کہ کس طرح آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو تشدد کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھا، اپنی والدہ کی شہادت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، پر مجال ہے کہ عمار بن یاسر کے ایمان میں کوئی کمزوری آئی ہو اور انہوں نے ایک لحظہ بھی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کوئی گزارا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آپ کی وہ مظلوم شخصیت ہے کہ آپ کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ کو صرف جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر کوئی کانفرنس نظر نہ آئے گی، کوئی سیمینار نظر نہ آئے گا، ان کی شہادت کا ذکر نظر نہ آئے گا، انہیں کن لوگوں نے شہید کیا ذکر نظر نہ آئے گا، ان کی زندگی میں انہوں نے جو کارنامے کیے ان کا ذکر آپ کو کہیں نظر نہ آئے گا۔ اور حدیث مصطفیٰ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی نبوت والی زبان سے ان کے فضائل بیان کیے وہ نظر نہ آئیں گے۔ اس لیے میں نے اس مظلوم شخصیت کا ذکر خیر سب سے پہلے آپ کی خدمت میں رکھنے کی جسارت کی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں صحابہ کرام اور خصوصاً حضرت عمار بن یاسر کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ اسلام لے کے آنے والے پہلے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ اصل میں نسلی اعتبار سے یمنی ہیں، حبشیون نسل ہیں۔ یمن سے آپ کے باپ، آپ کی والدہ، اور یعنی کہ یہ یمن سے غلام ہو کر کے مکے کا ایک قانون تھا، مکے میں یا تو یعنی کہ قریشی رہ سکتا ہے یا پھر قریشی کا کوئی غلام رہ سکتا ہے، یا قریشی کو کوئی پناہ دیتا ہے تو وہ رہ سکتا ہے، اس کے علاوہ مکے میں کوئی نہیں رہ سکتا۔ تو غلاموں کا سلسلہ آپ نے دیکھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ بھی غلام تھے، انہوں نے بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ اس کے علاوہ اور لمبی فہرست ہے غلاموں کی، اور ان میں شمار ہوتا ہے حضرت جناب عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے گھرانے پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہ وہ عظیم گھرانہ ہے یاسر کا، آل یاسر، کہ جن کی تکالیف کو دیکھ کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام ابھی قوت میں نہیں ہے اور خدا کی طرف سے ترکی بترکی جواب دینا پسند نہیں ہے، اور خدا نے یہ کہا کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، اپنی قوت کو مضبوط کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم آپ پر جہاد کو فرض کر دیں گے اور پھر آپ ان سب کا جواب دیں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت عمار ابن یاسر کے خاندان کے پاس سے گزر رہے ہیں، بی بی سمیہ کو تکالیف میں دیکھا، حضرت عمار ابن یاسر کو تکالیف میں دیکھا، حضرت یاسر کو تکالیف میں دیکھا، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصبروا آل یاسر، اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یاسر، سمیہ، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہم یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جنہیں بہت سارے صحابہ سے بھی پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے سامنے ان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کے بدولت جو تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کے عوض میں جو تمہیں پریشانیاں پہنچ رہی ہیں، اس کے عوض میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ان موعدکم الجنہ، میں محمد وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت عطا کر دی جائے گی۔ اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ کو وہ مقام حاصل ہوا ہے، خدا کی قسم اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ جو عورت ہے اس کائنات میں، اس عورت کے سر پر جو تمغہ خدا نے تاج ٹکایا ہے قیامت تک کسی کو نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ جب اسلام کی خاطر، کلمے کی خاطر، رسول اللہ کی خاطر، وحی کی خاطر تکالیف کو برداشت کرنا اور اپنی جان کو قربان کرنے کا وقت آتا ہے تو ایک خاتون جو کہ غلام ہے، جو کہ محنت اور مزدوری کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والی ہے، وہ سب سے پہلے اپنے جسم کو خدا کی توحید کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے راستے میں حاضر کر دیتی ہے، اور اس کا جسم جو ہے وہ خدا کو قبول ہو جاتا ہے اور وہ شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی سیرت
آپ کے سامنے یہ رکھا گیا فیصلہ کہ آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، آپ پر سختی کم کر دی جائے گی، آپ ایسا کریں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے حوالہ سے کوئی گفتگو نازیبا کلمات کہیں، اور یہ جو بت ہیں ان کے بارے میں کوئی بات جناب کریں کہ یہ سچے ہیں، یہ صحیح ہیں، تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اسے کہتے ہیں کلمۃ الکفر، کفر کا کلمہ ادا کرنا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ تکلیف سے تنگ آ کر کے، پریشان ہو کر کے، آپ نے اپنی زبان سے کچھ ایسے نازیبا کلمات کہے جو نہ کہنے والے تھے، اور پھر دل میں جو پریشانی لاحق ہوئی، جو غم لاحق ہوا، جو اپنے ایمان کا فکر پیدا ہوئی، اپنے ایمان کی فکر پیدا ہوئی، اسی تڑپ میں، اسی غم میں روتے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول، میں نے یہ کہہ دیا، میں نے وہ کہہ دیا۔ اور آپ نے فرمایا عمار، جب تو کہہ رہا تھا کیا تیرا دل ایمان پر مطمئن تھا؟ اللہ کے پیغمبر، یہ ہو نہیں سکتا کہ عمار ابن یاسر میرا دل میں کفر آ گیا ہو، کوئی شائبہ پیدا ہو گیا ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر آسمان سے وحی اترتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کفر کے ظلم کی وجہ سے مجبور ہو کر کے اسے یہ مجبور کر دیا جائے کہ وہ کلمہ کفر کہے، حالانکہ اس کا دل ایمان پر ٹکا ہوا اور مضبوط ہے، خدا نے اسے معاف فرمایا ہے، وہ مومنوں میں شمار ہوتا ہے، مومنوں میں شمار ہوتا ہے۔ میرے علم کے مطابق، میرے ذاتی ناقص سے علم کے مطابق، تمام صحابہ کرام میں سب سے پہلے جس شخصیت کے بارے میں خدا کا قرآن نازل ہوتا ہے وہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی عظیم شخصیت ہے۔ آپ اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک آپ مکہ میں رہے، یہ مومنین کی جماعت آپ کے ساتھ رہی اور ہر طرح کی تکالیف کو برداشت کرتے رہے۔ خدا کی طرف سے اجازت آ گئی، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم نے ایک امن والی کھڑکی آپ کے لیے مدینے کی کھول دی ہوئی ہے، آپ مدینے چلے جائیں۔ ہجرت کر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جاتے ہیں اور آپ کے تمام اصحاب بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ نے جو سب سے پہلے 3 کام کیے، ان 3 کاموں میں سے ایک کام جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مسجد نبوی کی تعمیر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر مسجد نبوی کے لیے جگہ، تفصیل کا وقت نہیں ہے، نہ میں تفصیل اس بارے میں کرنا چاہ رہا ہوں، مسجد کے لیے آپ نے جگہ خریدی، مسجد کی تعمیر ہونے لگی، اس میں نمازیں بھی پڑھی جائیں گی، اس میں فیصلے بھی کیے جائیں گے، اس میں خطبے بھی دیے جائیں گے، اس میں جناب خطبہ جمعہ بھی ہوگا، اس میں لوگوں کے جناب درمیان فیصلے بھی کیے جائیں گے، اس میں پنچایت بھی ہوگی، اس میں صحابہ کرام کی تربیت بھی ہوگی، اس میں قرآن و حدیث کی جناب کی تدریس کا کام بھی ہوگا، اور اس میں ناداروں کے لیے رہنے کی جگہ بھی ہوگی، پناہ گاہ بھی ہوگی، امن کی جگہ بھی ہوگی، اور یہ فوجیوں کے لیے، عسکری قوت کی ٹریننگ کے لیے یہ ایک قلعہ بھی ہوگا، یہ ایک چھونی بھی ہوگی۔ تعمیر کیا گیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شخصیت نے اس کی تعمیر میں خود حصہ لیا، اور تمام صحابہ کرام کو کہا گیا کہ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اور مسجد کی تعمیر میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح البخاری میں یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ ایک ایک اینٹ اپنے ہاتھوں پہ پتھر بھاری اٹھا کر کے لے کے آ رہے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے، لیکن حضرت عمار ابن یاسر ہیں کہ اس وقت آپ بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں تقریباً۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ نے دیکھا عمار ابن یاسر 2 پتھر بھاری اٹھا کر کے، ایمان سے لبریز قوت ہے حضرت عمار ابن یاسر میں، اور اٹھا کر کے لے کے آئے ہیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر جب دیکھا تو آپ نے بڑے ہی غمگین حالت میں، غم سود آواز میں آپ نے حضرت عمار ابن یاسر کے چہرے پر اپنا ہاتھ، نبوت والا ہاتھ، ید پاک آپ نے مارا اور مٹی کو اتارا، اور سر پہ بھی مٹی کو اتارا، اور آپ نے فرمایا ویح عمار تقتلک فئۃ الباغیہ، عمار افسوس ہے کہ تیری اسلام کے لیے اتنی خدمتیں ہیں، تیرے والدین دین اسلام کے لیے قربان ہو چکے ہیں، تو نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے فنا کر دیا ہے، اور ایک غلام ہو کر کے، غلام ابن غلام ہو کر کے تم نے اسلام کے ساتھ جو کام کیا اور اب تک جو کرتا آ رہا ہے، اور محمد و آل محمد کے ساتھ جو تیری وفاداری ہے، لیکن اس پر افسوس ہے کہ تجھے ایک باغی کرو قتل کر دے گا۔ ایک شہادت کی خوشخبری بھی ہے اور دوسرا افسوس بھی ہے،
اور حضرت عمار ابن یاسر نے اس وقت آپ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر دعا کیجیے جب آزمائش کا وقت ہوگا تو پھر میں ان پر پورا اتر جاؤں. آپ نے فرمایا نہیں عمار، وہ وقت ایسا ہوگا، ایسا عظیم وقت ہوگا کہ تدعوہم الی الجنہ، جب تجھے مارنے والے تیرے سامنے آئیں گے تدعوہم الی الجنہ، تو انہیں جنت کی طرف، تو جنت کا داعی بن کے سامنے کھڑا ہوگا، تو انہیں جنت کا راستہ دکھا رہا ہوگا. خدا کی قسم تمام صحابہ کرام کے جو نبی کے سچے اور سچے رسول و آل رسول کے فرما بردار صحابہ، سب کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت جو ملی ہے نبی کے صحابہ میں سے کہ تدعوہم الی الجنہ، اے عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. جس راستے پر تو کھڑا ہوگا وہ راہ ہدایت ہوگا، وہ جنت کا راستہ ہوگا، اور وہ دوزخ کے راستے کی طرف بلا رہے ہوں گے. یہ خبر مل گئی، جس صحابہ کرام میں مشہور ہو گئی. اس کو میرے پیغمبر نے کئی مرتبہ بیان کر دیا، میرے پاک نبی نے اس کو خندق کے کھودنے کے وقت پر بھی بیان کر دیا، مسجد نبی کی تعمیر پر بھی بیان کر دیا، اور تمام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہو گئی کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک باغی کرو قتل کر دے گا. وقت گزرتا گیا، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ آپ نے محمد و آل محمد کی خدمت کرتے رہے، جنگوں میں کارنامے ادا کرتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری کرتے رہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، میں آپ کی خدمت میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی کچھ فضائل جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں وہ بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کی سیرت حالات زندگی کو آگے انشاءاللہ الرحمن چلاتے ہیں. یہ میرے سامنے کتاب ہے صحاح ستہ میں سے جامع ترمذی، تنویر الاحوذی اردو شرح ہے جامع ترمذی. اس پر کام کرنے والے بہت سارے سلفی علماء ہیں، جن میں اس کی حدیث نمبر آپ کے خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں 3798 ہے، یعنی 3798 نمبر روایت ہے. اور اسے امام بخاری نے ادب المفرد میں اور ابو یعلا مسلم میں بھی نقل کیا گیا ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی نقل کیا گیا ہے، مسند احمد میں بھی نقل کیا گیا ہے، صحیح ابن حبان میں بھی نقل کیا گیا ہے. اور اس پر حکم جو لگایا ہے شیخ ناصر الدین البانی نے، حکم الحدیث، اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں پڑھ دیتے ہیں. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن حانی بن حانی عن علی علیہ السلام قال جاء عمار يستأذن على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اذنوا له مرحبا بالطیب المطیب. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمار ابن یاسر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے اجازت طلب کی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں. یستأذن علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی. فقال، تو آپ نے فرمایا اذنوا، عمار کو اجازت دے دیجئے، عمار کو اجازت دے دیجئے، لہو اذنوا لہو، اسے اجازت، مرحبا بالطیب المطیب، خوشخبری، مرحبا خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید، جی آیا ہوں، بالطیب المطیب، اس بندے کو خوشخبری دے دیجئے وہ پاک، جو پاک خصلت کا ہے، پاک طبیعت کا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسے کہہ رہے ہیں؟ عمار ابن یاسر کا. پاک خصلت کے ہیں، پاک طبیعت کے ہیں عمار ابن یاسر. قال هذا حدیث حسن صحیح، بڑی اذیتیں اٹھا کر کے. کون والدہ ہے عمار ابن یاسر کی؟ بی بی سمیہ، جس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، جس کے شرمگاہ میں نیزہ مار کر کے اس وقت کے کفر نے شہید کر دیا ہے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن ایک لحظہ بھر بھی اسلام سے غداری عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے نہیں کی. اگلی روایت 3799 یعنی 3799. حدثنا القاسم بن دینار الکوفی حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن عبد العزیز بن سیاح کوفی عن حبیب بن ابی ثابت عن عطاء بن یسار عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما خیر عمار بین امرین الا اختار ارشدہما.
سن لیں، اور پھر اس پر جو حکم لگا ہے وہ بھی یہ بھی حدیث حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کے عطا ابن حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راوی ہیں، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما خیر عمار، جب بھی عمار کو اختیار دیا گیا اور دو چیزیں سامنے رکھی گئیں اور امرین دو معاملے سامنے رکھے گئے، تو عمار نے کبھی بھی نہیں ہوا کہ دونوں میں سے غلط چیز کا چوز کیا ہو، الا اختار ارشدہما، جو دونوں میں سے بہتر چیز ہے، جو حق کے قریب ہے، جو حق ہے، اسے عمار نے قبول کیا ہے۔ یہ میرے رسول کا فرمانا بہت دور تک جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کے دو گروہ میدان میں ہیں اور پھر لوگوں کو یہ تمییز ہو نہیں رہی، عام لوگوں کو، میں صاحب علم و فہم جو ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، لوگ تو اس بات سے، اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ ایک طرف نفس رسول ہے، علی ابن ابی طالب ہے، موسیٰ کے لیے جس طرح ہارون ہے، محمد کا ہارون ہے، اس امت کا ہارون ہے، صاحب علم اور صاحب ایمان لوگ اور علم اور فہم و فراست رکھنے والے، ان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو نہیں سمجھتے اس بات کو، ان لوگوں کو جب سمجھ نہیں آ رہی، اس وقت عمار ابن یاسر رضی اللہ، دو لوگ میدان میں، دو گروہ ہیں، اور عمار ابن یاسر ترہ امتیاز بن چکے ہیں، کسوٹی بن چکے ہیں کہ جس راستے پر، جس لشکر کے ساتھ، جس گروہ کے ساتھ عمار ہے، کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما خیر عمار بین امرین الا اختار ارشدہما، جب بھی عمار کو کوئی اختیار دیا جاتا ہے تو وہ سب سے بہتر چیز کو ہی چوز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، تو آپ نے اس وقت آپ نے فرمایا وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، اللہ اکبر، وَاهْتَدُوا، صحابہ کرام کو فرماتے ہیں انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم، مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر تک تم میں رہوں گا، لیکن سن لو وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، جب فتنوں کا دور آ جائے تو تم عمار کے راستے پر چلنا، اس کی ہدایت پر چلنا۔ ہائے ہائے ہائے، نبی پاک سے، اور اس کا حکم الحدیث صحیح اخرج النسائی فی فضائل الصحابہ، جو نسائی نے فضائل صحابہ میں جو باب باندھا ہے اس میں بھی ذکر کیا ہے، حاکم نے بھی ذکر کیا ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ذکر ہوا ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی اور مسند احمد میں بھی یہ روایت ذکر ہوئی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر کے فہم اور ادراک کا ذکر کرتے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد عمار ابن یاسر کی ہدایت پر چلنا، جب دو گروہوں میں اختلاف ہو جائے تو تم اس راستے پر چلنا جس راستے پر عمار ابن یاسر چل رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت حدثنا ابو مصعب المدنی حدثنا عبد العزیز ابن محمد عن علاء ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رسول اللہ کا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابشر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشخبری دے دیجئے کس کو؟ عمار ابن یاسر کو، کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار ابن یاسر کو فئہ باغیہ قتل کر دے، یعنی ایک باغی گروہ عمار ابن یاسر کو قتل کرے گا۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب کوئی بھی صاحب ایمان ہے اور اس کے سینے میں ایمان ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی اہمیت اس کے دل میں موجود ہے، میرے رسول نے جب جو فرما دیا وہ کسی کے حق میں ہے، کسی کے خلاف ہے، میرا فرض یہ بنتا ہے میں اسے مینوان قبول کر لوں، اس میں چیں اور چڑا کا کوئی حدیث، یہ جو فئہ باغیہ والی حدیث ہے اس کے بارے میں مارکیٹ میں آپ کے پاس ہزاروں قسم کے ہیلے بہانے ایف بٹ چوں چڑا ملیں گی، اس کے نئے نئے جناب نئے زاویوں سے اسے دیکھا گیا، نئی نئی تعویلات بیان کی گئی، وہ باغی گروہ یہ تھا، وہ باغی گروہ وہ تھا۔ خدا کی قسم صحیح ترین روایت ہے، مجھے خدا نے توفیق دی تو میں اسکین بھی اس ویڈیو میں لگا دوں گا، یہ روایت مستدرک علی الصحیحین میں موجود
موجود ہے اور دیگر کتابوں میں، جب حضرت عمار ابن یاسر شہید ہو چکے ہیں تو حضرت عمر بن عاص ہے، وہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر بن عاص جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ کیا بلنڈر ہو چکا ہے، عمار ابن یاسر شہید ہو چکے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تقتلک فئۃ الباغیہ، عمار کو فئہ باغیہ قتل کرے گا، اس وجہ سے ہم رسول کی زبان سے باغی ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ عمار ابن یاسر کی یہ شہادت کی خبر لے کے حضرت عمر ابن عاص حضرت معاویہ کے پاس جاتے ہیں، ان کو بھی خبر ملتی ہے، پھر حدیث کی تعویل کی جاتی ہے۔ انکار تو انہوں نے بھی نہیں کیا کہ ہم باغی نہیں ہیں، بلکہ اس حدیث کی تعویل کی گئی ہے۔ تو بھائیو آپ کس چکر میں پھنس چکے ہو کہ رسول کی حدیث کی تعویلات کر رہے ہو؟ ایک طرف ہمارا یہ عقیدہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کچھ بیان فرماتے ہیں تو خدا کے اذن سے فرماتے ہیں، وحی الہی سے فرماتے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ خدا کے رسول وحی الہی سے بھی فرماتے ہیں اور پھر بھی بات کلیئر نہیں ہوتی، امت پھر بھی اسے الجھن میں پڑی رہتی ہے۔ جب رسول وحی سے فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ رسول کو بیان کرنا نہیں آیا، پھر خدا کو بیان کرنا نہیں آیا۔ ایک فرمان ہے رسول کا سادہ، بالکل سادہ، تقتلک فئۃ الباغیہ، عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ کوئی اس میں فلسفہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بجائے کوئی 10 سال 20 سال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باغی کا مطلب سب کو پتہ ہے، اس کا مطلب کافر نہیں ہے، غیر مسلم نہیں ہے، جہنمی نہیں ہے۔ باغی مطلب بغاوت کرنا، شک نہیں ہے اس میں کوئی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے تو رسول کو سمجھانا نہیں آیا اس وقت، امت اس لیے الجھن میں ہے، یا پھر نعوذ باللہ خدا کو ہی سمجھانا نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور پھر فوائد حدیث یہاں پہ جس نے لکھے وہ بھی آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں۔ جناب حافظ فروق الرحمن یزدانی، یہ سلفی عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئی سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے حق میں حرف بحرف پوری ہوئی۔ سیدنا عثمان ذو النورین کے دور خلافت میں جن لوگوں نے بغاوت کر کے امت مسلمہ کے امن و سکون کو غارت کیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان کو بڑی ہی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا، بعد ازاں اسی گروہ الفئہ باغیہ نے اپنا تحفظ کرتے ہوئے امت کی قابل صد احترام ہستی سیدنا عثمان کی بھائی دیکھ لیں، یعنی حق کو کس طریقے سے موڑ تروڑ کر کے اپنے مطلب کو نکالا۔ یہ فوائد لکھ رہے ہیں، یہ فوائد ہیں جی، یہ فوائد ہیں جی، اس فوائد کے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ چھپا دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ آج کتب احادیث میں اس قتل کرنے والے اور اس گروہ کا ذکر موجود ہے، اور میں اپنے رسول کے خلاف نہیں جا سکتا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی فضائل میں بہت ساری احادیث، آپ نے فرمایا عمار پورے کا پورا جسم عمار کا حق کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے جن کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ، جن کے بارے میں آپ کے جانے کے بعد امت نے جنہیں شیعان علی میں شمار کیا ہے، وہ ان میں سے ایک ہے حضرت عمار ابن یاسر، جنہیں آج بھی لوگ حضرت علی کا شیعہ کہتے ہیں، علی کے گروہ کا، علی حضرت مولا علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار ہے عمار، اور لوگوں کو جنت کی طرف بلانے والا۔ میں کہتا ہوں جرت کرے ذرا، الف سے لے کر کے یا تک حضرت عمار ابن یاسر کی سیرت اور تاریخ کو اور آپ کی شہادت کو، آپ کے لیل و نہار کو، اور مولا علی کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ جو آپ کا لگن ہے، تڑپ ہے، محبت ہے، اخوت ہے، عقیدت ہے، اور جو نوکری ہے اہل بیت کے در کی، ذرا سے بیان کریں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں جرت کتنی ہے، آپ کتنے صحابہ کو ماننے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق جنگ صفین کا میدان گرم ہوتا ہے، حضرت مولا علی علیہ السلام کے لشکر سے عمار ابن یاسر نکلتے ہیں، لوگوں کو جنت کی دعوت دیتے ہیں، لوگ عمار ابن یاسر کی بات کو نہیں مانتے، کئی لوگ 20 لوگ عمار ابن یاسر کو جناب مولا علی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کے، حق کے راستے کو تلاش کر کے جناب مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں شمار ہوتا ہے، ان کا لکھے جاتے ہیں، ادھر سے پلٹی مار کر کے، بازی مار کر کے ادھر آتے ہیں۔ عمار ابن یاسر کو حق کی کسوٹی خدا نے بنا دیا ہے، حق کی پہچان خدا نے بنا دیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلی مع الحق وحق مع علی، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے، اور عمار ابن یاسر حق کے ساتھ ہے۔ لوگوں نے دیکھا اور عمار کو پہچان کر کے ادھر آ گئے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، وہ مظلوم شہادت ہے جسے ذکر نہیں کیا جاتا۔ میں کہتا ہوں صحابہ کرام پر ظلم ہونا ذکر کیا جائے، آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر تذکرہ لفظ بر لفظ ملے گا، اور یہی نہیں آفیشلی
اسے ہر سال ممبروں پر بیان کیا جائے گا. میں ایک عرض کرتا ہوں صحابہ کرام کے محبوں کے لیے کہ ایک صرف خطبہ کسی سلفی عالم کا، کسی اہل سنت کا، ایک خطبہ حضرت عمار ابن یاسر کی شہادت پر پوری تاریخ پاکستان میں ایک خطبہ حضرت عمار ابن یاسر کی شہادت پر مل جائے تو میں بڑا ممنون ہوں گا. جو مجھے اس کا لنک سینڈ کر دے، جو مجھے بتائے کہ بھئی یہ فلاں ہے، سلفی عالم ہے، یہ بریلوی عالم ہے، یہ اہل سنت ہے، یہ دیوبندی ہے، اور حضرت جناب عمار ابن یاسر کی شہادت پر کھل کر کے بغیر کسی تعصب کے ان کی شہادت کا ذکر کر رہا ہے اور ساتھ آنسو بھی بہا رہا ہے. نہیں ہے نا بھائی، نہیں ہے. میرا یہ تقریباً دعویٰ ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کو کوئی چاہے تو جھوٹا بھی کر سکتا ہے، اس کو کوئی چیلنج بھی کر سکتا ہے. مجھے نہیں پتا، میں نے آج تک نہیں دیکھا، آج تک نہیں سنا. ہر سال ایک موسم، ایک ڈگر چلتی ہے، ایک سیزن آتا ہے جب سیرت صحابہ پر اور صحابہ کی عظمت پر پورے ملک میں ہزاروں سیمینار ہوتے ہیں. ان ہزاروں سیمینار میں کوئی ایک مولوی صاحب، کوئی ایک خطیب، کوئی ایک ممبر پر حضرت عمار ابن یاسر کی شہادت کو بیان کرے، میں اسے اپنا پیر مانتا ہوں. نہیں ہے نا کوئی. پھر کہاں گیا وہ صحابہ کرام کی محبت والا دعویٰ؟ خدا سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ہر دعوے میں سچا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.